بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہے صفِ ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا؟ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا ضروری ہے۔ مہنگے پرفیوم سے بوسیدہ کردار کی بو نہیں جاتی، اس کا ادائے شکر ہو کس طرح سے انیس، جس نے اٹھا کے خاک سے انسان بنا دیا۔ جب انسانوں کے ضمیر سو جاتے ہیں تو اللہ تعالی زمین کو ہلا دیتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جاتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرے۔ اے انسان، تجھے کس بات پر گھمنڈ، غرور، اکڑ اور شہرت پر ناز ہے؟ تو آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ میں اور میرا رب روز ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتا ہے جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ آزمائش تو من پسند چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجیے، کیونکہ جو لوگ پھول دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ روز 5 مرتبہ تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنائیں۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ جہاں معاف کرنا مشکل ہو جائے وہیں سے درگزر کرنے کا مقام شروع ہوتا ہے۔ دراصل معاف اسے کرتے ہیں جسے معاف کرنا مشکل ہو۔ شکر ہے کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا،
ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے، ایمان سے خارج کرنے والی غریب الوطنی نہ دے۔ برتن اگر خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے والا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ وقت نکل جانے کے بعد قدر کی جائے تو قدر نہیں، افسوس کہلاتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے، اور سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی منا لیا، کبھی مان گئے، زندگی میں یہی بات ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہیں۔ ضد اور انا اچھی نہیں ہوتی، یہ رشتوں سے چاہت ختم کر دیتی ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی، اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ پتہ ہے وہ رب کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ جب تم اس کی دی ہوئی بے بسی پر بھی راضی ہو جاؤ۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اپنی نفس پر حکومت کریں، ورنہ یہ آپ پر حکومت کرے گی۔ دوست وہ ہے جس کی محبت بے لوث اور جس کا خلوص بے مثال ہو، جس کی وفا انمول، ہمدردی بیش بہا ہو، اور جس کی جدائی میں بے پناہ غم ہو۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ تعجب ہے لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پر حرام چیزیں نہیں چھوڑتے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے راحت میں ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے، جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اسے پانی کیسے نظر آئے؟ یہی ہمارے حال ہیں۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کے طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب میں اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یا رب، رکھ فقیر فقط اپنی ذات کا، دنیا کے خداؤں کا تجھے خوب پتہ ہے۔